السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں مضمون تاریخ ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں سبق نمبر 4 1857 کی جنگ آزادی کا۔ ہم نے اس کے 2 حصے کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں، یہ ہمارا تیسرا پارٹ ہے اور یہ آخری پارٹ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اس کے اسباب ناکامی کے یہ تھے کہ سب سے پہلے جنگ پورے بھارت میں نہیں ہوئی۔ یہ جنگ پورے بھارت میں بیک وقت نہیں ہوئی۔ شمالی بھارت میں جنگ کی شدت زیادہ تھی، شمال میں بھی راجپوتانہ، پنجاب، بنگال کا کچھ حصہ، شمال مشرقی بھارت کے علاقے اس جنگ سے دور رہے۔ اس کے بعد دوسری اسباب یہ تھا ناکامی کا متفقہ قیادت کا فقدان، یعنی کوئی ایک منظم ان کا لیڈر نہیں تھا جو کہ پوری فوج کی قیادت کرے۔ جنگ کے دوران میں انگریزوں کے خلاف ملکی سطح پر متفقہ قیادت کا فقدان تھا، کوئی مرکزی قائد یعنی رہنما نہیں تھا، جس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف مکمل طور پر اتحاد نہیں ہو سکا۔ راجپوتانہ مہاراجوں کی پست پناہی کا فقدان، انگریز حکومت میں جس طرح عوام پریشان تھی اسی طرح دیسی حکمران بھی پریشان تھے۔ ان میں سے کچھ جو چھوڑ کر باقی سب انگریزوں کے وفادار تھے، یعنی جو راجپوت اور جو مہاراجے تھے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ہم یہ آزادی کی تحریک میں شامل ہو جائیں گے تو ہمارا راج پاٹ سارا کی سارا چلا جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے انگریزوں کے وفادار بن کے رہے، ان کا ساتھ دیا۔ فوجی صلاحیتوں کا فقدان، ہندوستانی فوج بہادر تھی لیکن بر وقت مناسب حکمت عملی اختیار کرنے میں ناکام رہی۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد اس پر قبضے برقرار نہ رکھ پائے، قبضہ ہونے کے بعد بھی وہاں پہ اس کو حفاظت نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے جو سپاہی تھے ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے کافی مقدار میں، اور انگریزوں کے پاس جو ہے جدید ہتھیار تھے، ان کے پاس دولت کی فراوانی زیادہ تھی، تجربے کار ان کے پاس فوجی تھے اور ان کے پاس جدید اسلحے اور ایک منظم فوج تھی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جو اطلاعات خبریں پہنچانا ہے جس کو موصلاتی نظام کہتے ہیں، وہ بھی ان کا بہت سٹرونگ تھا، جس کے وجہ سے جتنی بھی حرکتیں ہوتی ہندوستانی جو فوجی تھے ان کی طرف سے ان کے اوپر کافی نظر تھی۔ اس بنا پر ان کی حکمت عملی کامیاب رہی اور ہندوستانی جو سپاہی جو ایک جگہ اکٹھا ہوئے تھے سپاہی، ان کے سامنے ٹک نہ سکے۔ جنگیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں، یہ یہاں پر ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بین الاقوامی حالات انگریزوں کے موافق تھے۔ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو حالات تھے جیسے کہ روس ہے اور جو دیگر جو ملک ہیں، یہ سارے کے سارے انگریزوں کے خلاف تھے۔ انگریزوں کی روس سے جاریت کرمیم جنگ اس وقت ختم ہو گئی تھی، اس میں انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ دنیا کے کئی ملکوں سے اس کے تجارتی تعلقات تھے۔ انگریزوں کا بحری بیڑا طاقتور تھا۔ بھارتی سپاہیوں کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی کیا ہو گئی، ناکام ہوئی۔ یہ اس کے اسباب تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، جنگ آزادی کے اثرات کیا ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا خاتمہ، کمپنی کے اقتدار کی وجہ سے بھارتیوں میں بے اطمینانی بڑھ گئی اور اسی وجہ سے انگریز حکومت کو 1857 کی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ انگلستان کی ملکہ کو اس بات کا احساس ہوا، انہیں یقین ہو گیا کہ بھارت کا اقتدار اب کمپنی کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 1858 میں قانون بنا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کو ختم کر دیا۔ گورنر جنرل کے عہدہ ختم کر کے وائس رائے کا عہدہ وجود میں آیا۔ لارڈ کیننگ آخری گورنر جنرل اور پہلا وائس رائے قرار دیا گیا۔ بھارت سے متعلق امور کی انجام دہی کے لیے انگلستان کی حکومت میں وزیر بھارت کے عہدے تشکیل دیا گیا۔ انگلستان کے ملکہ وکٹوریہ نے بھارتیوں کو مخاطب کر کے ایک اعلان نامہ جاری کیا۔ اس اعلان نامے میں یقین دلایا گیا کہ بھارتی ہماری رعایا ہے، ذات، برادری، رنگ و نسل، مذہب یا جائے پیدائش کی بنیاد پر رعایا میں امتیاز نہیں کیا جائے گا۔
سرکاری ملازمتیں قابلیت کی بنیاد پر دی جائیں گی، مذہبی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، دیسی ریاستوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل کیا جائے گا، کسی بھی بھارتی ریاست کا کسی بھی سبب سے الحاق نہیں کیا جائے گا۔ تو ملکہ وکٹوریہ نے ایک اعلان بھارتی کے نام جاری کیا کہ ہم آپ کے مذہبی سماجی زندگی میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ بھارتی فوج کی تنظیم نو۔ فوج میں انگریز سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، اہم مقامات پر انگریز افسران کی تقرری کی گئی، توپ خانہ مکمل طور پر انگریز افسران کے قبضے میں دے دیا گیا، سپاہیوں کی پلٹن ذات پات کی بنیاد پر تیار کی گئی، اس بات کا خیال رکھا گیا کہ آئندہ بھارتی فوج متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جنگ نہ کر سکے۔ دیکھو جو ہوا تھا پچھلی بار کہ فوج نے ہی کیا کی تھی، انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، تو یہ تمام کو جو دیکھتے ہوئے انہوں نے الگ الگ ذات پات کی بنیاد پر ان کی سپاہیوں کی پلٹنیں تیار کری، اور اس بات کی بھی خیال رکھا انہوں نے کہ یہ فوج واپس سے منظم نہ ہو جائے، متحد نہ ہو جائے انگریزوں کے خلاف۔ کئی پالیسیاں ایسی تھی جس کے اندر تبدیلیاں کی گئی، جیسے انگریزوں نے بھارت کی سماجی اور مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کی، ہمارے مذہب اور جو آپسی رسومات ہے اس کے اندر وہ مداخلت کرنے کی پالیسی کو انہوں نے اختیار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ بھارتیوں میں سماجی اتحاد قائم رہے، یہ لوگ آپس میں اگر مل کے رہیں گے تو ان کو حکومت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان میں رنگ و نسل اور علاقے کی بنیاد پر ہمیشہ تصادم جاری رہے، اور وہ اپنی پالیسی میں یہ بات ضرور رکھا کرتے تھے کہ ہندوستان کی عوام ہے یہ ہمیشہ آپس میں ذات پات کے اوپر مذہبی دنگے فساد کر رہے ہیں، رنگ و نسل کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ان کا تصادم برقرار رہے، کیونکہ جب تک ان کو آپس میں یہ لڑائیں گے نہیں جب تک وہ حکومت نہیں کر پائیں گے۔ تو کی جو پالیسی تھی انگریزوں کی پالیسی جو کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، جس میں باہمی تصادم ہمیشہ جاری رہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی رنجش رہے، ہمیشہ جو ہے یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں۔ انگریز حکومت کی پالیسی جو تھی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے بھارتیوں کو محسوس ہوا کہ انگریز حکومت کی مخالفت منظم طریقے سے کرنا چاہیے، اس کو ایک ڈسپلن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس جنگ میں بھارت کی تحریک آزادی میں نئی روح پھونک دی۔ تو یہ جو تحریک تھی آزادی کی تحریک، اس نے بھارتی عوام میں ایک نئی روح پھونک دی تھی کہ اب ہم کو آزادی ملنا